هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير میں اور انسان ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اگر کوئی انسان کو پسندیدہ اگر دنیا میں چیز ہے تو مال ہے، پیسہ ہے، اور اس کو خرچ کرنے کے لیے انسان ہمیشہ سوچتا ہے. لیکن اسلام نے اس کو کیا کیا؟ خرچ کرنے کا حکم دیا، تاکہ مال کی محبت دنیا میں انسان کے دل میں جو رچ بس گئی ہے، انسان کے دل میں بالکل بیٹھ گئی ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے، تاکہ وہ انسان دنیا میں اللہ کی محبت دل میں سب سے زیادہ بٹھا لے. اس کے لیے زکوٰۃ فرض کیا گیا. اب آگے تفصیلات آئیں گی. زکوٰۃ کتنے روپیے پر، کتنے سونے پر، کتنے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، کیش اگر ہے تو کتنا ہے، وہ سب کچھ آئے گا. لیکن آدمی کے دل میں سب سے پہلے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. یہ سوچے کہ یہ مال جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤں، اللہ کے راستے میں خرچ کروں. اس کا جذبہ ہمیشہ انسان کے اندر ہونا چاہیے. آپ اگر قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے چیپٹر نمبر 28 کے اندر سورہ منافقون میں، آدمی جیسے ہی اس کے موت کا وقت قریب ہوگا، وہ مرنے کے قریب ہوگا اور فرشتے اس کو نظر آ جائیں گے کہ ابھی جان نکلنی ہے، تو یہ ایک بات کی وہ امید کرے گا، یہ ایک بات کی خواہش کرے گا، ایک بول بولے گا. وہ اگر آج ہم لوگ اب سمجھ جائیں اس بات کو، اس بول کو، اور ہم اللہ پر ایمان جیسے لاتے ہیں، اللہ کے کلام پر جیسے ایمان لاتے ہیں، اس آیت پر ایمان لا کے عمل کر لے، تو وہ افسوس نہیں ہوگا جو آدمی کو مرتے وقت ہوتا ہے. قرآن نے بیان فرمایا جب فرشتے آ کر روح قبض کریں گے اور دنیا سے اس کو لے جایا جائے گا، تو کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، کیا مجھے تھوڑا سا مہلت مل سکتا ہے، چند سیکنڈ، چند منٹ، آدھا گھنٹہ، یا چند گفتگو، چند بول میں بول لوں، اتنا ٹائم مجھے مل سکتا ہے، تو کیا کروں گا؟ میں صدقہ کروں گا. میں اپنے ورثہ کو کہوں گا جو کچھ کمایا تھا میں کچھ لے کر نہیں جا رہا ہوں، جو کچھ میں نے کیا تھا وہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اسے پہلا جھٹکا جو موت کے وقت لگے گا وہ یہ کہ یہ جو میں نے مال جو میں نے جمایا، میرے پاس جو مال تھا جس کی میں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، جس کو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، دے سکتا تھا لیکن ہمیشہ ڈر تھا، ڈر تھا. سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو آدمی کو ضرورت بھی ہو. صحیح شحیح حدیث میں آتا ہے، آدمی صحیح سالم اور پیسہ ہے آپ کے پاس، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس کیش ہے، اور آپ کو معلوم ہے ان فیوچر اس کی مجھے ضرورت ہے، مجھے آئندہ اس کی ضرورت پڑے گی. پھر وہ مال آپ دیتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے، آج جو مجھے پال رہا ہے کل مجھے وہ دے گا، کل اگر مجھے ضرورت پڑے گا تو اللہ مجھے غیب سے انتظام کرے گا، اللہ تعالیٰ دے گا. وہ مال اٹھا کے دیتا ہے. صحیح شحیح، صحیح بھی تھا اور اس مال کی اس کو ضرورت بھی تھی، اس کی تڑپ بھی تھی، اس کے دل میں کیا تھا؟ ایک محبت مال کی وہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی دیتا ہے. تو یہ مال دینے سے دل سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے. اور جو میں نے آیت کا ترجمہ بتایا، موت کے قریب تمنا کرے گا، ہے کاش کہ مجھے موقع ملتا تو میں کیا کرتا، فاصدق، میں صدقہ دیتا. صدقہ یعنی کیا ہے؟ عربی میں صدقہ زکوٰۃ کو کہتے ہیں. جو بھی مال آدمی دیتا ہے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. واجبی صدقہ زکوٰۃ،
نفلی صدقہ نارمل جو صدقہ دیتے ہیں، جو بھی خیرات کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کے دل سے محبت جو مال کی وہ ختم کرے گا۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، کون ہے جو اللہ کو لون دے، قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اللہ اس کو کئی گنا کر کے لوٹائیں گے۔ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو قرض یعنی دین کے راستے میں مال خرچ کرنا، غریبوں پر مال خرچ کرنا، محتاجوں پہ مال خرچ کرنا، دین کے کاموں میں مال خرچ کرنا۔ کون کرے گا تو کیا اللہ کیا دے گا اس کے بدلے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا کر کے اللہ لوٹائے گا۔ آپ نے 100 دیا تو اللہ 1000 لوٹائیں گے۔ کئی سارے لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں زکوٰۃ دینے والے، اللہ تجارت میں برکت دیتا ہے، اللہ مال میں برکت دیتا ہے، اللہ عمر میں برکت دیتا ہے، اللہ بیماریاں دور کرتا ہے، آدمی بچا کے رکھتا ہے، بیماریاں بھی آتی ہے، مصیبتیں بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، وہاں لگاتا ہے پیسہ۔ جب دین کے نام پر اگر خرچ نہیں کریں گے، جس کو اللہ نے آپ پر فرض کیا، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہم جو دیتے ہیں وہ ہمارا حق نہیں ہے، وہ غریبوں کا حق ہے، ان کا پیسہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ان کو واپس لوٹانا ہے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ سننے کے بعد جذبہ ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی اتنی باتیں کہی، یہاں جتنے لوگوں پر زکوٰۃ اگر فرض ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، پھر بھی آپ کے پاس کچھ مال ہے، صدقہ، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کیا جتنا بھی مال ہے اس میں سے کچھ کسی کے پاس سمجھیے کہ 1,00,000 روپے ہے، 10,000 روپے نکال کے الگ کر دیا، کسی کے پاس 50,000 روپے ہے، 5,000 نکال لیا، کسی کے پاس 10,000 ہے، 1,000 نکال کے الگ کر لیا، کسی کے پاس 1,000 ہے، 100 روپے نکال کے الگ کر لیا، کسی کے پاس 100 روپیہ ہے، 10-20 روپے نکال کے اس نیت سے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کتنی کوانٹیٹی ہے، کتنا آپ کے پاس مال ہے، اللہ وہ نہیں دیکھتا ہے، آپ خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ دیکھتا ہے۔ جذبہ، صحابہ کا جذبہ ہے نا، جنت جو ملے گا، اللہ کے احکامات پہ چلیں گے تو جنت ملے گا، اس کے لیے جان کیا کر دیتے، لگا دیتے تھے۔ میں 2 صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ کو معلوم پڑے گا کہ صحابہ کو صحابہ کیوں کہا جاتا ہے، ان کا کیا جذبہ تھا مال خرچ کرنے کے بارے میں۔ ایک صحابی آتے ہیں، مسند احمد میں روایت موجود ہے، بہت سارے کتب میں الگ الگ انداز میں یہ روایتیں موجود ہے، اور صحیح روایت ہے، امام مسلم کے شرط پر، اور بہت سارے بڑے بڑے محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ایک پڑوسی ہے، اس کے کمپاؤنڈ کے پاس، اس کے گھر کے قریب میں ایک کھجور کا سوکھا ہوا درخت ہے، جھاڑ ہے، اللہ کے نبی آپ کہیے کہ مجھے دے دے، میں غریب ہوں، میں اس کھجور کے درخت کو کاٹ کے اپنے گھر کا چھت کیا کر دوں گا، بنا دوں گا۔ پہلے آپ کو معلوم ہوگا ٹٹی وغیرہ کا گھر ہوتا تھا، اور مڈل وغیرہ نکال کے اس کو کیا کرتے تھے، اوپر ڈالتے تھے، میں اس کو اپنے کام میں لوں گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھجوریں کبھی کبھی گر جاتی ہیں اور میرے بچے کھاتے ہیں، اور وہ ڈانٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اللہ کے نبی آپ اس کو کہیے کہ کھانے کی اجازت دے دے۔ الگ الگ روایتیں میں الگ الگ الفاظ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بلواتے ہیں، منافق تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم وہ درخت جو ہے اس کو دے دو، میں تمہیں جنت میں ایک درخت لے کے دوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، منافق واپس چلا گیا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ابو الدحداح۔ یہ بات کان میں پڑی، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی
یہ جو کھجور کا درخت جو خرید کے دے گا، اسے آپ نے کہا کہ جنت میں ایک باغ، یہ کھجور کا درخت آپ لے کر دیں گے، یہ صرف اسی کے لیے ہے یا کوئی اور خرید کر اس آدمی کو، اس محتاج کو دے دے، اس کے لیے بھی یہ ثواب ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بھی خرید کے دے گا اس کے لیے یہ جو ثواب ہے ملے گا۔ جنت میں یہ ایک درخت، مطلب جنت فرد ہو گیا، وہ جنتی آدمی ہے۔ ابو الدحداح دوڑتے ہوئے گئے اس آدمی کے پیچھے جس نے منع کیا تھا نہیں دوں گا، جا کے کہتے ہیں اپنے درخت کو بیچ دو۔ کہا کیا دو گے؟ ریٹ طے ہونے لگا۔ بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے 500 کھجور کے درخت، بعض میں 6، بعض میں 700، ان کا ایک باغ تھا ابو الدحداح کا، پورا باغ جس میں 500، 600 یا 700 درخت تھے۔ اس میں کنواں تھا، اس میں گھر تھا۔ ابو الدحداح نے کہا میرا میں سب کچھ دے دوں گا، مجھے وہ ایک تنا، وہ ایک سوکھا ہوا جھاڑ مجھے بیچ دو۔ اتنا سننا تھا وہ منافق، اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میں تیار ہوں۔ دنیا میں چند لوگ دنیا کو خریدتے ہیں، دنیا میں چند لوگ آخرت کو خریدتے ہیں، دنیا میں چند لوگ دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، دنیا میں چند لوگ آخرت کے پیچھے دوڑتے ہیں، دنیا میں چند لوگ تھکتے ہیں دنیا کی خاطر، چند لوگ آخرت کی خاطر تھکتے ہیں۔ تو تھکنا جو ہے اگر دین کے خاطر ہو، قربانی دینا اگر دین کے خاطر ہو، تو وہ تو کامیاب ہی کامیاب شخص ہے۔ اتنا سننا تھا، ابو الدحداح خوش ہو گئے، دوڑتے ہوئے آئے اپنے گھر جہاں وہ 500 کھجور کے درخت، کہا ام دحداح، اپنے بیوی کو بلایا، باہر نکلو باہر نکلو۔ بیوی باہر آتی ہے، صحابہ کی بیویاں بھی دیکھیے ان کے اندر کیا جذبہ تھا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا یہ میں نے پورا باغ، پورا کنواں اور گھر بار سب کچھ بیچ دیا۔ کہا کس کے لیے بیچے؟ کیا خریدے ہو؟ کہا جنت میں یہ ایک درخت کے بدلے میں نے سب کچھ بیچ دیا۔ ان کی بیوی کہتی ہے بہت ہی سودا جو تم نے کیا ہے وہ فائدہ مند ہے، فائدہ مند سودا ہے، تم نے جو خریدا ہے وہ واقعی فائدہ مند ہے۔ ابو الدحداح تمہاری جو تجارت ہے، تم نے جو خریدا ہے، جو بیچ کر جو تم نے خریدا ہے وہ واقعی فائدہ مند ہے، میں اس پر راضی۔ ابو الدحداح دوڑتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے نبی کو کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اس درخت کو، اس سوکھے ہوئے کھجور کے شاخ کو، درخت کو میں نے خرید لیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کتنے ہی کھجور کے تنے، کھجور کے ڈھالیاں ابو الدحداح کے لیے جنت میں لٹک رہی ہیں۔ ایمان تھا، ایمان۔ کتنی مرتبہ اللہ کے نے کہا کم من عذق معلق مدلن فی الجنہ لأبی الدحداح، کتنے ہی ٹہنیاں لٹکی ہوئی ہل رہی ہے جنت میں ابو الدحداح کے لیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے ابو الدحداح کا جب انتقال ہوا، اللہ کے نبی کہتے ہیں 1,00,000 کھجور کے درخت کے سائے کو میں نے دیکھا کہ وہ ابو الدحداح کے جنازے کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ ایک کھجور کے درخت کے لیے 1,00,000 کھجور کا درخت، وعدہ تو ایک کا ہوا تھا، ایک ملے گا، لیکن اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو اللہ اس طرح سے دیتا ہے، سب کچھ لگا دیا۔ اب یہاں پہ آپ کو سب کچھ بیچ بانٹنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے وہ زکوٰۃ نکالو، کل قیامت کے دن اگر آپ کے پاس سونا ہے، اس کا ہے آپ کا اتنا گرام اتنا گرام اتنا گرام، اگر آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے،
کیش ہے اور اس پہ سال گزر گیا، 1 سال، آگے تفصیلات آئیں گی، اور آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالا، 10 سال ہو گئے آپ نے زکوٰۃ ابھی تک نہیں نکالا، اور اسی حال میں اگر مر گئے تو یہ جو مال ہے آپ کا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گنجے سانپ، اندھا جو سانپ ہوتا ہے اور جس کے سر پر بال نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے گردن میں ڈالیں گے، اور وہ سانپ، وہ زہریلا جانور آپ کے چہرے کے پاس آ کے کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا کیا ہوں، خزانہ ہوں۔ اس لیے آدمی کم سے کم اپنے زکوٰۃ کو نکالنے والا بن جائے، ورنہ ہلاکت اور بربادی ہے یہ مال۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا واقعہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ ابو طلحہ کے پاس جو باغ تھا ویسا باغ کسی کے پاس نہیں تھا، اس میں بھی کنواں تھا، ٹھنڈا پانی۔ ایک مرتبہ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، پرندہ آ کے درخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور چہچہانے لگتا ہے، آواز کرتا ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اس آواز کو سنتے ہیں تو توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے، اور نماز میں کتنی رکعت پڑھی ہے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے باغ میں ایک پرندہ آیا، چہچہانے لگا، اس کے ساتھ میرے خیالات گھومنے لگے اور مجھے معلوم نہیں پڑا کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی، یہ پورا باغ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ جس باغ نے مجھے اللہ سے غافل کر دیا، اس پورے باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آج ہمارے دلوں میں جو مال کی محبت، وہ ختم کیسے ہوگی؟ دینے کی عادت کیجیے، کتنا بھی ہو، سفید پوش کو دیجیے، ان لوگوں کو جو مانگتے نہیں ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، جن کے اندر تنگی، تکلیف، پریشانی ہے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا، آگے آئے گا کون کون لوگ ہیں، کن کن کو زکوٰۃ دیا جائے گا، اس کی تفصیلات آئے گی، لیکن یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے۔ ہم اگر ہمارے پاس کچھ بھی مال ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اس سے مال بھی پاک ہوتا ہے، اور اس سے آپ کے اندر جو مال کی حرص ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے دونوں کو فائدہ ہے، لینے والے کو اس کی پریشانی دور ہوگی، اس کی تکلیف دور ہوگی، اس کا جو بھی دنیاوی اعتبار سے مسائل میں جو الجھا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور دینے والا جو ہے اس نے اپنے مال کو تو پاک کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو بدلہ دے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے کچھ گھنٹے پہلے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے داماد کہتے ہیں کہ دیکھو گھر میں کچھ پیسہ پڑا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی، چند درہم، چند دینار، 7-8۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ صدقہ کر کے آ جاؤ، دے دو اللہ کے راستے میں۔ یہ جذبہ صحابہ کا تھا، یہ جذبہ اللہ کے نبی کا تھا۔ جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، پیر کے دن، اتوار کے رات میں اللہ کے نبی کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے چراغ میں تیل تک نہیں ہے۔ ہم کو ایسا زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہا گیا، یہ اعلیٰ سطحی زندگی ہے۔ ہم کو ہمیشہ زندگی میں اللہ نے آپ کو دیا 500، 1000، 10,000، 20,000 آیا، 200، 300 صدقہ کرتے رہو، ہر دن دیتے 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 رہو، تھوڑا تھوڑا دو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔
تھوڑا تھوڑا اکٹھا کرو. 10 20 50 بچوں کو ہاتھ میں دیتے ہیں, ہر دن ٹفن کے لیے دیتے ہیں. 10 20 اکٹھا کرو, رمضان میں کسی کو دے دو یا جمع کر کے کسی کو دے دو. اللہ کیا برکتیں دے گا, کیا اللہ بیماریاں دور کرے گا, کیا اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا, آپ تصور نہیں کر سکتے. پڑوسن کے گھر سے تیل لا کے اللہ کے نبی کے گھر میں چراغ جلایا گیا جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے, اس رات. تو آپ تصور کیجئے, انتقال کر گئے اللہ کے نبی کا چیز جو ہے گھر میں چند چیزیں تھی وہ رہن میں رکھا گیا تھا, ادھار پہ رکھا گیا تھا. اس غربت کے ساتھ اللہ کے نبی چلے گئے, سکھایا امت کو. یہ زندگی کب ختم ہو جائے معلوم نہیں, کتنی عمر ہماری گزر گئی, اب کیا معلوم کتنا باقی رہے گا. اور آخرت اصل زندگی ہے, یہاں خرچ کرتے رہیے, خرچ کرتے رہیے, وہاں جو ملے گا آنکھ بند ہونے کے بعد اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن شیطان ہمیشہ مال کی محبت دل میں بٹھائے گا, کہے گا کل بیمار ہو تو کیا کرو گے, کل بیٹیاں ہیں شادی کرنا ہے کیا کرو گے, کل ان کو پڑھانا ہے کیا کرو گے. جس نے پالا ہے, جس نے پیدا کیا ہے, جس نے سانسیں دی ہے, وہ سب کچھ کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے لیے کچھ سیونگ نہ کریں, وہ سب کیجئے. اس کے ساتھ عادت بنائیے, ہر مہینے آپ کا اگر 25,000 سیلری ہے, 500 مہینے میں دینے کی عادت کیجئے. 200 100, آپ 100 روپے کماتے ہیں 10 روپے, آپ 10 روپے کماتے ہیں یہ 2 روپے. ایک آدمی 1 کروڑ میں 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرتا ہے, ایک آدمی 100 میں 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے. قیامت کے دن دونوں برابر ہوں گے. کیوں؟ اس کا پورا مال 1 کروڑ, اس کا پورا مال 100 روپیہ. ایک آدمی 1 لاکھ میں 1,000 خرچ کرتا ہے اور ایک آدمی 1,000 میں 10 روپے خرچ کرتا ہے, تو دونوں کا ثواب برابر ملے گا, کیونکہ اس کا پورا مال 1 لاکھ, اس کا پورا مال 1,000. ہم لوگوں سے غلطیاں کیا ہوتی ہے, ہمارے پاس ہے کیا, ہم کیا دیں گے. تو تھوڑا تھوڑا 10 5 اکٹھا کیجئے, دیجئے. امید کیجئے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو اللہ آپ کو دے گا اس کا تصور بھی نہیں. تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے اس کو اللہ نے فرض کیا, اس کے احکامات تفصیل سے کل سے شروع ہو جائیں گے. یہ ابتدائی باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا, اس کی حکمت اور اس کی عظمت کے بارے میں. بس اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.